بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ تفسیر نور العرفان میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا اور موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے التجا کی، یہ واقعہ دوران سفر پیش آیا جب پانی بالکل نہ تھا۔ وہ پتھر اور عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اس پتھر پر عصا مار کر پانی نکال لیتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام رحمت الہی ملنے کا وسیلہ ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی تو دیا مگر موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور پاک کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے زیادہ اعلیٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں سے چشمے بہائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ لاٹھی ساتھ رکھنا سنت ہے اور بارش وغیرہ کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ گناہ و فساد سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہ و فساد سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔